شفیق الرحمان کی تحریر کردہ حماقتیں سے پہلا باب، نیلی جھیل۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری۔ روفی، جن کو بعد میں شیطان کا نام بھی ملا، بجلی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے۔ سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی۔ روفی جواب دیتے، بے شک گرے، لیکن اس طرح کم از کم اس کو مجھے ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ ہوا یوں کہ بارش ابھی بھی تھمی تھی۔ روفی صوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برآمدے تک گئے، یہ دیکھنے کے بادل چھٹ گئے ہیں یا نہیں۔ اتنے میں زور سے بجلی کوندی اور ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا۔ انہوں نے آئینہ دیکھا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا۔ اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے دانت پر بجلی گری ہے۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑے رہے، لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سماہی امتحان سے نہ بچ سکے۔ اس کمبخت امتحان نے ہماری ساری نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعایت کی اور از راہ کرم امتحان چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خونخوار قسم کے آدمی تھے۔ یوں تو بیچلرز آف آرٹ تھے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہیں۔ وہ ان نظرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے کہ جواب غلط تھا۔ ان کی نوکر کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری تھی اور وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے پاس ایک ٹانگا تھا اور ایک سائیکل۔ انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا، لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو لیا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ فٹ بال کے میچ میں ریفری تھے کہ یکلخت جوش میں آ گئے اور گیند لے کر خود گول کر دیا۔ روفی کے ابا ہمیشہ ان سے کہا کرتے کہ ماسٹر صاحب، آپ اس علاقے میں فٹ بال کے نمبر 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ نمبر 1 کھلاڑی کون ہے؟ وہ بولے، پتہ نہیں۔ ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے، کیونکہ اس بجلی کے گرنے کے سلسلے میں بطور تیماردار شریک تھے۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے، گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے روفی سے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روفی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا، اس کے بعد میں خود بڑھا ہوں۔ اس وقت تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، جب بڑے ہوگے تو کیا بنو گے؟ جی میں انسان بنوں گا۔ تم نے ایسی عجیب آنکھیں کہاں سے پائیں؟ جی یہ چہرے کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بتاؤ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ جناب ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھوئے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے ہاتھی ملتے کہاں ہیں؟ جہاں اور ہاتھی ہوں وہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بے حد تیز ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھولتے؟ جی ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے باتیں ہی کون سی ہوتی ہوں گی۔ اچھا، لومڑی کی کھال کے کیا فائدے ہیں؟ لومڑی کو گرم رکھتی ہے۔ ماسٹر صاحب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا۔ اگر ایک شخص نے ایک الو 15 روپے 3 آنے 1 پائی میں خریدا اور 7 روپے 10 آنے 11.5 پائی میں بیچ دیا تو اسے کتنا نقصان ہوا؟ جناب میں نے آج تک الو اتنا مہنگا بکتے نہیں دیکھا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اور تم نے؟ میں نے کبھی الو دیکھا ہی نہیں، روفی بولے۔ غضب خدا کا، تو آج تک تم نے الو نہیں دیکھا؟ میری طرف دیکھو، نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا میں سوال پھر دہراتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے سوال دہرایا، بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے اور پائیوں میں نفع، روفی بولے۔ اچھا آج تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو بیان کرو۔ جناب آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا۔ لکڑی کا گھوڑا؟ جی نہیں، اصلی گھوڑا، جیتا جاگتا گھوڑا، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے اور اس کے کھروں میں میخیں ٹھوک رہے تھے۔ ثابت کرو قلم تلوار سے اہم ہے۔ جناب تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ ماسٹر صاحب کچھ خفا خفا ہو چلے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافیے کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیے میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے۔ تربوز کے فوائد بیان کرو۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور اس سے ہاتھ منہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور ناریل؟
جی ناریل پر ٹکٹ لگا کر پتہ لکھ کر بطور پارسل کے بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ جناب، حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں۔ مثلاً گھڑی ساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو، پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے، مجرد مجرب اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے، اور بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے۔ اب ننھے میاں کو بلایا گیا۔ ننھے، گنتی گن کر سناؤ۔ ماسٹر صاحب بولے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام، بیگم اور بادشاہ۔ ننھے نے فاتحانہ انداز سے کہا۔ اس میں غریب ننھے کا بھی قصور نہیں تھا، ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی۔ شام کو ماسٹر صاحب ہمارے ہاں آئے۔ روفی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ سوتے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے۔ اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا۔ صبح ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا۔ اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی سہی آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے۔ جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے، دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا تھا۔ جب بارش تھمی ہو یا دن بالکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا۔ کبھی دور دور تک محل اور قلعے نظر آتے، کبھی گھنے اور سرسبز باغ، اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے۔ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے۔ بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا، مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا۔ ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی تھی۔ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں۔ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی، معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جس میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آیا۔ ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے، بنسیاں پانی میں ڈال کے گھاس اور پھولوں میں بیٹھ جاتے، بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے۔ ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے ہیں جہاں سکول بھی ہے، سکول کا کام، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے، گھر والوں کی جھڑکیاں ہیں۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا۔ ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا، شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہو، کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ کہیں سے ایک کشتی لے کر چپکے سے نکل جائیں اور جھیل کو عبور کر کے دوسری جانب پہنچیں، لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی۔ ہمیں تیرنا نہیں آتا تھا، کنارے کنارے چل کے دوسری طرف جانا ناممکن تھا کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ جب ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے۔ چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں جا پہنچتے۔ دن میں جب سمندری لٹیروں کی کہانیاں پڑھی جاتی تو ہمارا لباس بھی لٹیروں جیسا ہوتا۔ سر پر سیاہ رومال باندھے جاتے، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر جھیل میں چھوڑی جاتی، ہوائی بندوقوں اور پٹاخوں سے جھوٹ موٹ کی جنگ ہوتی، ایک فرضی جزیرے پر قبضہ کیا جاتا، وہاں سے خزانہ برآمد ہوتا، جب تیز دھوپ نکلتی بھنورے گانے لگتے، ہوا رک جاتی اور طرح طرح کی خوشبوئیں فضا میں رچ جاتی تو ہم آنکھیں بند کیے غنودگی میں رنگ برنگے خواب دیکھتے رہتے۔ اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے، کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹنے پر تلا ہوا تھا۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا تو کیوں کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ ان دنوں سب کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے۔ ابا کا تبادلہ حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے ہاں بھیج دیا گیا۔ گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے، چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستہ اور ننھے میاں کی بھی خوب تواضع ہوتی۔ ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خوش و خضوع سے دعا مانگتے کہ یا رب العالمین ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں بتا
کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہیں۔ گھر میں کئی نوکر تھے جن میں سب سے سینئر رستم تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا تھا، اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا۔ کوئی پوچھتا میاں رستم میری اینک کہاں رکھی ہے؟ جواب ملتا جی فرش پر رکھی ہے۔ میرے کاغذات یہاں تھے کہاں گئے؟ جی ردی کی ٹوکری میں رکھے ہیں۔ میرا بٹوا کہاں گیا؟ جی حوض کی تہ میں رکھا ہے، ننھے میاں پھینک آئے ہیں۔ اسے ریڈیو کا بے حد شوق تھا، جب دیکھو ریڈیو سے کان لگائے سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت کسی نے رکابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ رستم فوراً بولا بہاگ کا خیال ہے بلمپت لے میں۔ ویسے اس وقت ریڈیو پر پکا گانا بھی ہو رہا تھا۔ ہمارے باورچی نے بتایا کہ صبح اٹھ کر رستم یوں دعا مانگتا ہے کہ اے خدا اس وقت دن کے 6:15 بجے جاتے ہیں، اب آپ اردو میں دعا سنیے۔ یہ دعا دوپہر کو 1 بجے اور رات کے 9 بجے پھر مانگی جائے گی۔ اس دعا کی خاص سرخیاں یہ ہیں۔ پھر دعا مانگ چکنے کے بعد کل پھر میں اسی وقت دعا مانگوں گا۔ اچھا اب اجازت دیجیے، آداب عرض۔ اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد خدا کو موسم کا حال بھی بتایا کرتا۔ باورچی بے حد موٹا تھا، اتنا کہ تصویر کھینچتے وقت اس کی کئی تصویریں لینی پڑتی تھیں تاکہ وہ مکمل آ جائے۔ وہ ہر وقت ہنستا رہتا۔ اگر اس سے پوچھا جاتا کہ ہنستے کیوں ہو، جواب ملتا جناب شکل ہی ایسی ہے۔ اس کی گفتگو سن کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریڈیو پر دیہاتی پروگرام ہو رہا ہو۔ بعض اوقات وہ جان بوجھ کر بہرا بن جاتا، ہم آوازیں دیتے رہتے وہ بالکل نہ سنتا۔ ایک مرتبہ روفی چلاتے رہے اور ساتھ کے کمرے میں چپ چاپ سنتا رہا۔ ہم کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ اتنی آوازیں اسے کیوں سنائی نہیں دیں تو بولا میں نے آپ کی پہلی آوازیں نہیں سنی، صرف چوتھی آواز سنی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھویا گیا، سب نے باری باری ڈھونڈا، کسی کو نہ ملا۔ باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لایا۔ پوچھا کہ یہ تمہیں کس طرح مل گیا؟ بولا سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھوئے جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا، بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ گھر میں بہت سے پالتو جانور اور پرندے تھے۔ ایک طوطا تھا جو روفی کے ابا کے دفتر میں رہتا تھا۔ اسے چند فقرے یاد تھے۔ جب کوئی آتا تو ہیلو کہتا، پھر کہتا دروازہ بند کر دیجئے۔ وہ اندر آ جاتا تو اسے روفی کے ابا کے متعلق بتاتا کہ باہر گئے ہوئے ہیں، یہ گھر میں ہیں۔ جاتے وقت پھر کہتا دروازہ بند کر دیجئے۔ ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ہم اس طوطے کے ساتھ باتیں کیا کریں اور اسے اچھے اچھے فقرے سکھائیں، لیکن ہم کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہو جاتا، بس وہ ایک فقرے کا جاپ کرنے لگتا، میں میاں مٹھو ہوں، میں میاں مٹھو ہوں۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے، بولو مٹھو شاباش، باتیں کرو، یہ کہو وہ کہو، نئے نئے فقرے سکھاتے، لیکن اس کی میاں مٹھو ختم نہ ہوتی اور ساتھ ساتھ وہ ہماری طرف اس انداز سے دیکھتا جیسے جواب کا منتظر ہو۔ ہر مرتبہ کچھ اس قسم کی گفتگو ہوتی۔ ہیلو، وہ کہتا، ہیلو بھائی طوطے سناؤ کیا حال ہے؟ میاں مٹھو ہوں، بڑے پیار بھرے لہجے میں جواب ملتا۔ ہاں ہو، میاں مٹھو ہوں چلا کر درست کہتے ہو، میاں مٹھو ہوں۔ اس مرتبہ لہجہ سوالیہ ہوتا۔ ہو گے بھائی، میاں مٹھو ہوں، بڑی حیرانی کے ساتھ۔ تو پھر کیا کریں؟ میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں، غصے میں۔ مان لیا بابا، مان لیا، عجب نامعقول طوطا ہے، میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں، میاں، اور ہم وہاں سے چلے آتے۔ کچھ سفید رنگ کی موٹی موٹی ایرانی بلیاں بھی تھی جو اس قدر مغرور تھیں کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ البتہ ایک چھوٹی سی بلی بڑی ذہین اور سمجھدار تھی۔ وہ صبح صبح ہمیں جگانے آ جاتی، چپکے سے پلنگ پر چڑھ کر پاؤں میں ہلکی سی گدگدی کرتی، جگا کر ایک کونے میں انتظار کرتی کہ کہیں ہم دوبارہ نہ سو جائیں۔ بڑے کمرے میں کچھ قالین تھے، اتنے خوبصورت کہ انہیں فرش پر دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا۔ وسط میں جو بڑا قالین تھا اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا، اس طرح کہ وہاں پر نہ صوفہ رکھا جا سکتا تھا اور نہ کوئی میز۔ جب مہمان آتے تو وہی عقل مند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بٹھا دی جاتی۔ وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی کچھ پرواہ نہیں۔ اسے لاکھ بلاتے، بہلاتے، پھسلاتے، پیار کرتے، لیکن وہ وہاں سے تب تک نہ ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جائیں۔ باہر والوں میں سے کسی کو پتہ نہ چلتا کہ ہمارا خوبصورت قالین جلا ہوا ہے۔ ان دنوں روفی اور میں اوپر کے کمرے میں رہتے تھے، کیونکہ روفی کا خیال تھا کہ سطح سمندر سے زیادہ بلندی کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بہتر ہے۔ ٹیوشن شروع ہو گئی، دن بھر سکول میں رہتے، شام کو ماسٹر صاحب تشریف لاتے جو چلتے وقت فالتو کام دے جاتے۔
جس کے لیے دیر تک جاگنا پڑتا۔ بعض اوقات روفی کے ابا ہمیں سیر پر لے جاتے اور راستے بھر انواع و اقسام کی ہدایتیں ملتی، یہ کرو یہ مت کرو، اگر یوں کرو تو یوں ضرور کرو، اور اگر یوں نہیں کرتے تو یوں بھی مت کرو۔ ایک روز انہوں نے ہمیں کلب جانے کو کہا، بولے اس طرح تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور گفتگو کرتے وقت اب جو جھجک محسوس ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم کلب گئے۔ وہاں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بہت بڑی سجی سجائی عمارت سنسان پڑی ہے اور ایک لمبے سے کمرے میں بہت سے معمر حضرات بالکل بیزار بیٹھے ہیں۔ ہم ایک کونے میں چوروں کی طرح کھڑے تھے کہ انجینئر صاحب نے بلایا اور پاس بٹھا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا، بھئی لڑکو کچھ بات چیت کرو۔ میں نے روفی کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے گلا صاف کیا اور سوچنے لگا کہ کیا کہوں۔ چند روز پہلے ہم نے سنا تھا کہ شاہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا ہے، چلو اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ وہ سنا آپ نے؟ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا؟ اچھا، کب؟ انجینئر صاحب نے پوچھا۔ کچھ دن ہوئے۔ ان کی بغل میں جو شخص بیٹھے تھے بولے، کس نے تخت چھوڑ دیا؟ جی امان اللہ خان نے۔ اوفو، کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ ایک صاحب جو ان کے بالکل قریب بیٹھے تھے کہنے لگے، جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اوہ! ان کے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب کچھ دیر کے بعد چونک کر بولے، یہ کن صاحب کا ذکر ہو رہا تھا؟ جی امان اللہ خان کا۔ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے تخت چھوڑ دیا۔ اچھا بھئی، یہ اکیلے ہی اکیلے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتاؤ، ایک طرف سے آواز آئی۔ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اوفو، بڑا افسوس ہوا۔ کون تھے وہ؟ جی بادشاہ تھے۔ کہاں کے؟ افغانستان کے۔ اچھا؟ میرے داہنے ہاتھ پر بیٹھے صاحب یکلخت اچھل پڑے۔ کیا کسی نے تخت چھوڑ دیا؟ جی ہاں۔ کس نے؟ امان اللہ خان نے۔ اوہ، امان اللہ خان نے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سامنے کے صوفے پر ایک صاحب ہڑبڑا کر اٹھے۔ یہ کوئی کسی کے کچھ چھوڑنے کا ذکر کر رہا تھا، کیا ہوا؟ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ارے، غرض یہ کہ اس طرح باری باری ہر شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور مجھے کوئی 50 مرتبہ بتانا پڑا کہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ہم نہایت بیزار ہو کر واپس لوٹے۔ گھر میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جھیل کی باتیں شروع ہو گئیں۔ مچھلیوں کے متعلق ان کے شبہات بدستور موجود تھے۔ ہم نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہم اکثر پکڑتے رہتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ انہیں بھونا بھی ہے۔ بولے، اچھا، اس مرتبہ پکڑو تو گھر لانا، ہم بھی چکھیں گے۔ اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کی گئیں۔ اتفاق سے شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ گھر میں صرف میں اور روفی تھے اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ رات کے وقت بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہ دیتا تھا۔ ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے کیوں لگائے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان کے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے، برخوردار بھوکے مت رہنا۔ چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، یہ چکھو برخوردار، یہ بھی کھاؤ برخوردار۔ ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتی۔ چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس رات بلیوں نے کھائیں۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھیج دی گئیں۔ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں، اور پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ ہماری جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا، ہمارا خوب مذاق اڑا۔ ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں، ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے جاتے ہیں۔ جب وہاں مچھلیاں ہیں ہی نہیں تو جانا بالکل بے سود ہے۔